إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. اس سے پیشتر آیت میں بیوہ خواتین سے متعلق احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں بھی بیوہ خواتین ہی سے متعلق احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو پہلے والی ہے اس میں روئے سخن بیوہ خواتین کی طرف تھا، اور اس آیت کریمہ میں روئے سخن مسلمان مردوں کی طرف ہے. اس آیت کریمہ میں بیوہ خواتین کو یہ حکم دیا گیا تھا یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی عدت کے ایام میں زیب و زینت اختیار کرنے سے، نکاح کا پیغام قبول کرنے سے، نکاح ثانی کرنے سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. عدت کے ایام میں اس طرح کا کوئی وہ اقدام نہ کریں. اب یہاں مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب وہ خواتین عدت وفات میں ہوں تو ان کو نکاح کا پیغام صراحت کے ساتھ نہ دیا جائے، بلکہ اس عمل کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہو سکتی ہیں 4 شکلیں ہو سکتی ہیں، ان 4 شکلوں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. 2 صورتوں کی اجازت دے دی گئی ہے اور 2 صورتوں سے منع کر دیا گیا ہے. وہ 4 شکلیں 4 صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے موقع سے انسان نکاح کا اظہار کنائے میں، اشارے میں کرتا ہے، لہذا کنائے اور اشارے میں اظہار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. لیکن صراحت کے ساتھ کوئی نکاح کا اظہار کرے، کوئی کسی خاتون سے یوں عرض کرے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا کسی کی معرفت وہ وضاحت کے ساتھ ایسا پیغام پہنچائے، آگے یہ چیز حرام ہے، اس سے روک دیا گیا ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں کیا جائے گا. دوسری بات، انسان اگر دل میں اس چیز کا خیال لائے کہ مجھے اس خاتون سے نکاح کرنا ہے عدت گزر جانے کے بعد، تو اگر اس طرح کا وہ خیال دل میں رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے، تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. لیکن وہ اس کا پختہ عزم و ارادہ کر لیتا ہے کہ نہیں بس مجھے تو نکاح کرنا ہی کرنا ہے، پختہ عزم، پختہ ارادہ وہ کر چکا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس وہ آج اور کل ہی اس سے نکاح کر لے گا. تو اس طرح کے پختہ ارادے سے بھی شریعت اسلامی روکتی ہے. ظاہر ہے
کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے معاشرے اور سماج کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ یہ احکام اس لیے دیے گئے تاکہ ایک صالح معاشرہ، صالح سماج وجود میں آئے، اور یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے تاکہ ایک بیوہ خاتون کی عصمت محفوظ رہے، اور یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے تاکہ وہ شوہر سابق اس کا جو حق ہے وہ باقی رہے، اس کی حق تلفی نہ ہو۔ اس لیے شریعت کے جو احکام ہیں بہت بنیادی اور کلیدی ہیں، بڑی قوت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، عرض یعرض تعریض کے معنی آتے ہیں اشارے میں کوئی بات کہنا، جو تم اشارے میں کنائے میں کوئی بات کہو، من خطبۃ النساء، عورتوں کے نکاح پیغام کے سلسلے میں، من خطبۃ النساء، النساء پر جو آپ الف لام دیکھ رہے ہیں، اس الف لام کو عہد کا کہا گیا ہے۔ عہد کا مطلب یعنی یہاں ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کا تذکرہ اس سے قبل آیت میں ہوا ہے، یعنی متوفی عنہا زوجہا، بیوہ خواتین۔ یہاں ہر طرح کی خواتین مراد نہیں ہیں، یہاں مراد وہ خواتین ہیں جن کے خاوند دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو ابھی عدت وفات میں اس طرح کا پیغام اگر دیا جائے تو اشارے اور کنائے میں دیا جائے، اور ابھی آگے وضاحت آتی ہے صراحت کے ساتھ نہ دیا جائے۔ تو ولا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہوگا اس میں جو تم اشارے اور کنائے میں کہو۔ کیا چیز کہو؟ عورتوں کو نکاح کا پیغام، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دلوں میں چھپائے رہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دو چیزوں کی اجازت دی گئی ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی یہ جو بات بتلائی گئی ہے کہ اللہ نے جو اجازت دے دی ہے اس لیے کہ اللہ انسانوں کے فطرت سے واقف ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے۔ انکم ستذکرونہن، تم ان کا ذکر کرو گے، تم ان کا خیال دل کے اندر لاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسانی نفسیاتی کمزوری ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان براہ راست تو تذکرہ نہیں کرے گا، لیکن اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ کرے گا، گھر والوں میں اپنا اس کا ذکر کرے گا۔ تو قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تو جانتا ہی ہے اس بات کو کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے، اس وجہ سے اللہ نے تعریض کی، اشارے اور کنائے میں پیغام پہنچانے کی تمہیں اجازت دی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن لا تُوَاعِدُوهُنَّ، تم ان سے وعدہ نہ کرنا، سرًّا کا مطلب نکاح، تم ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرنا، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم کوئی بھلی بات، معروف بات کہو۔ یعنی یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ اللہ اس بات کو تو جانتا ہی ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن اس تذکرہ کرتے کرتے ایسا نہ ہو جائے کہ یہ تذکرہ قول و قرار میں تبدیل ہو جائے، وعدے و وعید میں تبدیل ہو جائے، تم وعدے کرنے لگ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا کا ایک مطلب تو ابھی میں نے آپ سے واضح کیا ہے، ایک نکاح کے معنی میں بھی اس کو سمجھا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سرًّ یہاں پر یہ منصوب ہے ظرفیت کی وجہ سے، یعنی وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ فِي السِّرِّ، خفیہ طور پر تم ان سے وعدہ نہ کر لو، بس کنائے کی اجازت دے دی گئی ہے، اشارے میں بات کہنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کوئی وعدہ کر لے، اور واقعتاً اس زمانے میں تو بہت امکان ہے یہ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ہے، کوئی فیس بک کے ذریعے سے یا اسی طرح سے میسیج کے ذریعے سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے، زبان سے بات نہیں کی گئی لیکن ہاں لکھ کر ایک پیغام بھیج دیا گیا۔ قرآن مجید نے اس پر قدغن لگائی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ عدت وفات میں اس طرح کا کوئی وعدہ قولاً کیا جائے، سرًّا کیا جائے، یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔
وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم قول معروف، اور قول معروف کیا ہے؟ قول معروف اس کے اوپر تذکرہ گزر چکا ہے، وہی اشارے میں تعریض میں کوئی بات کہی جائے، یہ قول معروف کی اجازت ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، نکاح کے عقد کا عزم نہ کرنا۔ ولا تعزموا، یہاں حرف جر محذوف ہے، ولا تعزموا علی عقدۃ النکاح، نکاح کے عقد کا پختہ عزم، عزم کہتے ہی ہیں پختہ کسی چیز کا ارادہ کر لینا، اس کے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر جیسا اس کا عزم و ارادہ ہوتا ہے ویسی ہی اس کی حرکات و سکانات ہوتی ہیں، اس کے عادات و اطوار، اس کے معاملات سب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے معاشرے اور سماج کے اوپر غلط اثر پڑے گا، اس لیے قرآن مجید نے اس سے بھی منع فرمایا ان کے نکاح کا جبکہ وہ عدت میں ہو پختہ عزم نہ کر لینا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب، اور کتاب سے مراد عدت، عدت کو کتاب کہا گیا اس لیے کہ عدت کتاب ہی کے ذریعے سے فرض ہوئی ہے۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، اجل کہتے ہیں وقت مقررہ، یہاں تک کہ کتاب یعنی عدت وقت مقررہ کو پہنچ جائے۔ جو بیوہ خواتین کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، وہ پورے ہو جائے۔ ہاں جب یہ عدت پوری ہو جائے اس کے بعد آپ کو اجازت ہے، آپ چاہے صراحت کے ساتھ پیغام دیں، چاہے آپ کنایے کے ساتھ پیغام دیں، براہ راست دیں، کسی کے ذریعے سے آپ پیغام پہنچائیں، آپ کو شریعت اسلامی اس کی پوری اجازت دیتی ہے۔ وَعَلَمُوا، اور قوت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی، اس بات کو جانو، یہ بات یہ مستحضر رہے، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، تو اس سے ڈرو، اس سے بچو۔ یعنی انسان کوئی بات کہہ کر وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اشارے اور کنائے میں نہ کہہ کر وہ صراحت کے ساتھ کہے اور پھر لوگوں سے کہے نہیں میں نے تو اشارے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ بتلا دیا گیا کہ یہ احکام وہ ہیں جن کی باز پرس اللہ کے حضور ہوگی۔ کوئی انسان ان کو یہ نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، شخصی معاملہ ہے اور میں چاہوں جیسے کروں، نہیں، مومن ہر عمل کے اندر اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا، پھر بڑی قوت کے ساتھ اور پھر کہا گیا جانے رہو، یہ بات ہمیشہ مستحضر رہے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا و بردبار ہے۔ اگر کسی نے ایسی غلطی کی ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا، اور اگر کسی نے غلطی کی اور توبہ بھی نہیں کی ہے اور اس کی کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے تو دھوکہ نہ کھائے، اللہ کی طرف سے یہ مہلت دی گئی ہے اس لیے کہ وہ حلیم ہے، لہذا اللہ کے حلم کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے مہلت دینے سے انسان غفلت میں نہ چلا جائے، دھوکے میں نہ چلا جائے۔ بہرحال یہ وہ کلیدی احکام ہیں جن کی رعایت کرنے سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور ان کو نظر انداز کرنے سے معاشرہ اور سماج بگڑتا ہے اور انسان کی اپنی زندگی اور آخرت بھی بگڑتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو شریعت اسلامی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔